السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ام عاصمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 40 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ حارب اریبہ کو چھوڑ کر واپس سنجرانی ہاؤس کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے اب اگلا کام مکمل کرنا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حارب کو نگین بیگم کا میسج وصول ہو گیا تھا کہ امثل نے خلا کے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں۔ میسج پڑھتے ہی حارب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنے مقصد سے صرف 2 قدم پیچھے تھا۔ وہ کریم کو برباد کرنا چاہتا تھا، جہانگیر سنجرانی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اور سنجرانی ہاؤس کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی میں میوزک کا والیوم ہائی کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ سب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ شام کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن نگین بیگم نے شام کا وقت آنے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے فوراً مسٹر زبیر کو کہہ کر کریم کو خلا کا نوٹس بھجوا دیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں تنزیلہ بیگم، زلیخا بیگم دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ زلیخا بیگم پریشان تھی اور تنزیلہ بیگم انہیں تسلی دے رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ اتنے میں باہر گارڈ نے آ کر تنزیلہ بیگم کو ایک خاکی رنگ کا لفافہ پکڑایا۔ بی بی جی، یہ باہر کوئی دے کر گیا تھا کہ کریم صاحب کے لیے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کریم صاحب کو ہی دینا ہے۔ تنزیلہ بیگم نے حیرت سے دیکھا، گارڈ کو دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کریم کا کبھی کوئی پارسل نہیں آیا تھا سنجرانی ہاؤس میں۔ ٹھیک ہے، یہاں ٹیبل پر رکھ دو، میں کریم کو دے دوں گی، تنزیلہ بیگم نے گارڈ کو کہا، اور گارڈ واپس گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ تنزیلہ بیگم نے ملازمہ کو بھیجا کہ جا کر وہ کریم کو بلائے، اس کا کوئی کوریئر آیا ہے۔ تنزیلہ بیگم کی بات سن کر ملازمہ کریم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں آفاق کے ساتھ جہانگیر سنجرانی بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اتنے میں کریم بھی اپنے کمرے سے آ گیا تھا۔ کریم کا چہرہ اور اس کے حلیے سے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہے یا اداس ہے۔ جیسے وہ پہلے امثل کے نام ملنے پر ہمیشہ چپ رہتا تھا۔ اس نے ٹی وی لاؤنج میں آ کر چاروں افراد کو دیکھا۔ تنزیلہ بیگم نے کریم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تمہارا کوریئر آیا ہے، دیکھ لو، میں تو کمرے میں بھجوانے لگی تھی، تو سوچا کیوں نہ تم یہاں پر آ کر دیکھ لو، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ۔ کریم نے آگے بڑھ کر وہ خاکی لفافہ اٹھایا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بغیر کوئی تاثر دیے وہ لفافہ کھولا، اور اندر سے عدالت کی طرف سے خلا کا نوٹس تھا، جس کے اوپر صرف سائن تھے، اور اس کو دیکھتے ہوئے کریم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا ہے اس میں کریم؟ جہانگیر سنجرانی نے کریم کو ایسے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تو پوچھا۔ وہی جس کا مجھے شک تھا، وہی ہوا، امثل کی طرف سے خلا کا نوٹس ہے، کریم نے کہتے ہوئے نوٹس کو دوبارہ اس لفافے میں ڈالا اور آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کریم کی بات سن کر سبھی شاکڈ میں آ گئے تھے۔ اتنی جلدی امثل نے نوٹس بھجوا دیا؟ زلیخا بیگم کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امثل یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ نادان ہے، وہ نادانی میں اپنا نقصان کر بیٹھے گی۔ کریم بیٹا، تم پلیز کوئی ایسا قدم مت اٹھانا، میری بیٹی بہت نادان ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ نگین بیگم نے اسے سب کے لیے کہا ہوگا۔ پلیز میری تم سے درخواست ہے کہ اس کی نادانی کی اسے اتنی بڑی سزا مت دینا، اسے خود سے الگ مت کرنا۔ زلیخا بیگم تو جیسے اپنا ضبط ہی کھو بیٹھی تھی۔ سب نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو ایک ماں تھی اور اپنی بیٹی کا گھر برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی۔ سبھی کریم کے جواب کے منتظر تھے۔ کریم نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ زلیخا بیگم کو تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ اسے جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا، سب کو بتائے بغیر کرنا تھا۔ اب وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا ماں جی، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی بیٹی نہیں چاہتی تو میں کیسے اس کو زبردستی رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ میری بیوی نہیں رہے گی تو میں آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا۔ ہماری فیملی اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ کریم کا جواب سن کر زلیخا بیگم کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی۔ وہیں جہانگیر سنجرانی نے بڑی تعجب کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک طرف وہ اس لڑکی کے لیے مرے جا رہا تھا، زندگی موت تک پہنچ گیا تھا، اور اب کتنی آسانی سے وہ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کریم، مجھے لگتا ہے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ اگر تم نے اسے چھوڑنا ہی تھا تو پھر تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کے پیچھے اس طرح خوار ہونے کی؟ میں نے غلطی کی جو میں نے تمہاری مدد کی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم نے اس بچی کو چھوڑ دینا ہے تو میں کبھی بھی تمہاری مدد نہ کرتا۔ جہانگیر سنجرانی سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں گیا تھا، اور بالآخر وہ بول پڑے۔ وہ اپنی بیٹی سے اس قسم کے رویے کی قطعاً کوئی امید نہیں رکھ رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز، آپ نے مدد کر دی، آپ کا احسان مجھ پر ہے، وہ کسی وقت میں اتار بھی دوں گا، لیکن آپ میرے اور امثل کے معاملے میں مت بولیں، اور بہتر یہی ہوگا کہ کوئی بھی نہ بولے۔ اور آفاق، تم اس کا جواب تیار کرو، صبح ہم عدالت میں جائیں گے۔
شہاب سلطان نے کہا تھا کہ عدالت میں ملاقات ہوگی تو عدالت میں ہی ملیں گے تاکہ ان کی یہ بھی خواہش پوری ہو جائے۔ کریم نے دو ٹوک بات کی تھی، اس کا لہجہ سخت تھا اور آواز دھیمی تھی۔ سبھی اس کا جواب سن کر ساکت ہو گئے تھے۔ آفاق کو تو زبان کو تالا لگ گیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کریم کو کیسے سمجھائے۔ کریم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور آفاق نے جہانگیر سنجرانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے وہ بھی وہاں سے اٹھ کر کریم کے پیچھے چلا گیا تھا۔ کریم، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ دیکھو یار، وہ آنٹی کی حالت نہیں دیکھی تم نے، وہ کتنی پریشان ہے، اور تم تو بھابھی کو لے کر اتنا سیریس تھے، اور ایک دم سے تم کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ دیکھو وہ تینوں عورتیں ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو مینیج کریں گی؟ اگر بھابھی نادانی کر رہی ہیں، غلطی کر رہی ہیں، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا۔ آفاق کریم کے کمرے میں ہی آتے اس پر بول پڑا تھا اور کریم ریلیکس ہو کر الماری سے کچھ نکال رہا تھا۔ دروازہ بند کر دو آفاق اور بیٹھو، میری بات سنو، کریم نے الماری میں ہی کچھ فائل ڈھونڈتے ہوئے آفاق کو کہا، اور آفاق کے چہرے پر حیرت ہوئی۔ اس نے کریم کی طرف ایک نظر دیکھا اور پیچھے مڑ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ چلتا ہوا کمرے میں رکھے ہوئے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جس کے آگے ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ کریم الماری سے فائل نکال کر آفاق کی طرف بڑھا تھا اور صوفے پر بیٹھ کر اس نے فائل آفاق کی طرف کی تھی۔ آفاق نے حیرت سے کریم کے ہاتھ سے وہ فائل دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فائل کون سی ہے۔ اس کا میں کیا کروں؟ یہ تو تمہارے اٹلی کے بزنس کے سارے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، ساری اتھارٹیز ہیں، تو اس کا میں کیا کروں؟ آفاق نے فائل کھولے بغیر ہی کریم کو کہا، اس کی ایک ڈپلیکیٹ، انفیکٹ اس کی فیک فائل بناؤ اور مجھے دے دینا۔ کریم کی بات سن کر آفاق ایک دم چونک گیا تھا۔ کیا مطلب فیک فائل؟ وہ کس لیے؟ آفاق کی بات پر کریم نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگائی اور ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ صوفے کی ٹیبل ہینڈل پر رکھ کر اس نے اپنے موبائل سے کچھ نکال کر آفاق کو دکھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسز ثاقب سلطان ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آفاق تو موبائل پر لیگل ڈاکیومنٹس دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا، جو نگین بیگم نے مسٹر زبیر کے ذریعے زلیخا بیگم سے سائن کروائے تھے جب وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے ڈاکیومنٹس پر سائن کر رہی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ جب مجھے یہ ساری انفارمیشن ملی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، اس لیے میں بہت ہی محتاط ہو کر چل رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں امسل کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یار وہ میرا سکون ہے، اور کبھی کوئی سکون کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ چاہے مجھے جتنی بھی تکلیفیں دے، جتنے بھی درد دے، لیکن مجھے سکون صرف اس کے پاس ملتا ہے، اس کی سوچ سے ملتا ہے، اس کے احساس سے ملتا ہے۔ تو میں امسل کو کسی بھی صورت چھوڑنے والا نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی میں تمہیں کہوں گا تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ کریم کی بات سن کر آفاق کی جان میں جان آئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو اس کا اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ لیگل ہے، اور اس پر صاف لکھا ہے کہ زلیخا بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کی گارڈین نگین بیگم کو بنا دیا ہے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان دونوں کے ڈیڈ بھی نہیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو نگین بیگم کی فائنینشیل حالت بھی کافی اسٹرانگ ہے، تو عدالت تو کسی صورت بھی یہ نہیں مانے گی کہ اگر ہم کوئی کیس بھی کرتے ہیں تو ہمارے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آفاق کی بات پر کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آفاق، تم ابھی مسز ثاقب سلطان کو جانتے نہیں ہو، لیکن میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں یہ سارے اٹلی کے بزنس کے ڈاکیومنٹس کی فیک فائل بناؤ جس کی کہیں پر کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن یہ اصلی لگے، کیونکہ تم جانتے ہو وہ کوئی کچی گیم نہیں کھیلتی۔ انہوں نے اگر امسل کے ممی سے دھوکے سے یہ پیپر سائن کروائے ہیں تو ان کا پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں امسل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تم یہ مجھے بتاؤ کہ کون سا پاسپورٹ اور کون سا شناختی کارڈ 3 سال میں بنتا ہے؟ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا، اور اگر بات ہو ہم جیسے لوگوں کی جن کے تعلقات ہوں تو 3 گھنٹے ہی کافی ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بنانے میں، لیکن نگین بیگم اور شہاب سلطان نے 3 سال لگا دیے امسل اور ان کے گھر والوں کے پاسپورٹ بنانے میں۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اماں جی سے امسل اور انوال کے گارڈین ہونے کے پیپرز دھوکے سے اس لیے سائن کروائے ہیں کہ وہ امسل کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہوں گی، اور وہ پیسے کی بہت لالچی عورت ہیں۔ وہ یقیناً یہی مطالبہ کرے گی کہ اگر وہ گارڈین سے دستبردار ہوتی ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں میں اپنا اٹلی کا یا پاکستان کا بزنس دے دوں۔ کریم کی بات پر آفاق نے گہرا سانس لیا اور کریم کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ کیا سوچ کے بیٹھا تھا اور گھر والے کیا سوچ کر بیٹھے تھے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کریم کا ساتھ دے گا، کیونکہ جو حقیقت وہ بھی جان کر آیا تھا اب اسے ہر صورت میں کریم کا ساتھ دینا تھا۔ لیکن کریم، خلا کے معاملے میں کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے کہ شہاب سلطان اور نگین بیگم کے لیے ججوں کو خریدنا، وکیلوں کو خریدنا اور راستے سے ہٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے تم کیا کرو گے؟ خلا تو ہو جائے گی۔ آفاق نے اپنا اگلا خدشہ بیان کیا۔ نہیں آفاق، خلا نہیں ہوگی، کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو یقیناً نگین بیگم نے خلا لینے کے لیے جو وجوہات بیان کی ہوں گی اس میں ایک بھی وجہ کی حقیقت نہیں ہے، ایک بھی وجہ کا وجود نہیں ہے۔
کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے امسل کے ساتھ کیا ہوگا، تو جب کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں، میں نے اس پر نہ ہاتھ اٹھایا، نہ اس کو تنگ کیا، نہ ہی اس پر کوئی ظلم کیا، تو وہ شرعی لحاظ سے وہ خلا بنتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو قانونی طور پر اگر وہ کسی جج کو خرید بھی لیتے ہیں تو یہ ایک طرفہ خلا کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کریم کی بات پر آفاق یکدم چونکا تھا۔ کیا مطلب یک طرفہ خلا؟ کیا تم عدالت میں نہیں جاؤ گے؟ آفاق نے جیسے کہا، کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں کیوں جاؤں گا کورٹ؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ اور ویسے بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کورٹ کے چہرے کے چکر لگاتا پھروں۔ کریم کی بات پر آفاق کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ وہ اتنے ٹینس ماحول میں بھی ایسے مذاق کیسے کر سکتا تھا؟ کریم دیکھو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میں نے بھی تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، لیکن پہلے اس کیس کو حل کر لو، پھر میں تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ اور اب مجھے صاف صاف بتاؤ، مجھے پہیلیاں نہ بجھواؤ، مجھے بتاؤ کہ تم کورٹ میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ آفاق کی بات پر کریم تھوڑا سا آگے کو جھکا تھا۔ اس نے اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنی ٹانگوں پر جمایا آفاق کی طرف دیکھا۔ دیکھو آفاق، میں نہیں چاہتا کہ امسل کا میرا آمنا سامنا ہو اور وہ تھوڑی سی بھی شرمندگی محسوس کرے۔ وہ اس ٹائم پر سمجھ بوجھ سے بالکل کام نہیں لے رہی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، اور تم اتنے کم عقل کیسے ہو گئے؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یک طرفہ خلا کروانی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں عدالت نہیں جاؤں گا، تو یک طرفہ ہوگی خلا۔ ہاں، اس سے ایک نقصان میرا ہوگا کہ امسل مجھ سے مزید بدگمان ہو جائے گی۔ وہ شاید سوچ کے یہ بیٹھی ہوگی کہ میں عدالت آؤں گا، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ جہاں اتنا نقصان برداشت کیا ہے وہاں یہ بھی صحیح، لیکن اس سے شہاب سلطان اور نگین بیگم مزید خوش ہو جائیں گے۔ میں نے شہاب کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا ہے، اسی لیے میں نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ لیکن کریم، اگر مسز ثاقب سلطان نے کچھ ایسا ویسا کر دیا جیسا تم کہہ رہے ہو تو تم نے شہاب سلطان کی آنکھوں میں کچھ دیکھا ہے؟ آفاق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے کہ اگر نگین بیگم نے شہاب سلطان کا امسل کے ساتھ نکاح کر دیا یا کچھ ایسا معاملہ کر دیا تو وہ کیا کرے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آفاق، مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ امسل مسز ثاقب سلطان کے پاس ہے تو شاید میں ان کے پاس اسے 3 دن بھی رہنے نہ دیتا، لیکن مسز ثاقب سلطان نے اس کو ایسے چھپا کر رکھا تھا کہ میں کیا کوئی بھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ یہ تو مسٹر پاشا نے اپنے طریقے سے سارا کچھ معلوم کیا تو بس پتہ چلا، نہیں تو شاید یہ بھی ہوتا کہ ابھی تک میں امسل کی تلاش میں ہی رہتا۔ بہرحال تمہیں میں نے جو کہا وہ تم نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، لیکن میری بات وہی کہ اس پیشی کے بعد، کیونکہ صبح پیشی اور اس کے بعد بھابھی کا کیا کرنا ہے اور مسز ثاقب سلطان کا کیا کرنا ہے وہ تم مجھے بتا دو۔ آفاق صوفے سے اٹھتے ہوئے کریم کو کہا، اور وہیں کریم بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آفاق کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے تھوڑا قریب کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ استغفر اللہ کریم، کیا تم مجھ سے ایسا کام کرواؤ گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نہیں بھائی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آفاق نے فوراً کریم کے دونوں ہاتھ کندھے سے جھٹک کر پیچھے ہو گیا اور کریم اب دونوں پاکٹ میں ہاتھ ڈالے آفاق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اب میں یہ کام کروں گا؟ میں جب اس کے پاس پہنچوں گا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ میرا استقبال کرے گی؟ وہ آگے بڑھ کر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی معمولی سی بھی گڑبڑ ہو جائے، تو یہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ اور رہی بات حارب کی، حارب پر میں اب یقین نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم کسی سے سارے پلان کا ذکر کرنا۔ حارب کا ذکر ہوتے ہی کریم کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ کریم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ حارب کی ایجنسی نے اسے غلط انفارمیشن دی تھی، اس نے اپنی طرف سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر اسے غلط انفارمیشن کیوں دی گئی تھی۔ تب اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب کچھ حارب کی ہدایت پر ہی دیا گیا تھا۔ کریم یہ پہیلی سلجھانے میں لگا ہوا تھا کہ حارب نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے امسل کا معاملہ حل کرنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم نے کہا ہے تو کرنا تو پڑے گا مجھے۔ آفاق کو بھی حارب کا نام سن کر تھوڑا سا نرم پڑ گیا تھا۔ کریم نے اسے جو کام کہا تھا وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ آفاق کے لیے کسی لڑکی کو اغوا کرنا تو دور کی بات، اس نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ یا کبھی آفس میں ساتھ بیٹھ کر چائے بھی نہیں پی تھی، اور کریم اسے امسل کو اغوا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ بھی صبح کی پیشی کے فوراً بعد۔ تو اس کے بعد میں بھابھی کو لے کر کہاں جاؤں گا؟ آفاق نے کریم کی طرف دیکھا۔ عنایہ گل کی طرف لے جانا، میں ابھی اسی کی طرف جا رہا ہوں، باقی جب تم وہاں پر پہنچو گے تو وہ باقی سب ہینڈل کر لے گی۔ کریم نے بتایا تو آفاق کے چہرے پر تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ اب سلطان فیملی کو پتہ چلے گا کہ سنجرانی فیملی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کریم سنجرانی نے دل میں سوچا اور آفاق کی طرف دیکھا جو منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنی بھابھی کو اغوا کروں گا۔ کیا وقت آنا تھا، توبہ استغفار۔ آفاق کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے فائل پکڑے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا اور کریم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آفاق نے ایک بیٹے سے بڑھ کر اس خاندان کا ساتھ دیا تھا تو وہ کیوں نہ اس پر اعتبار کرتا۔ رات سب نے پریشانی میں گزاری تھی۔ ایک گھر میں پریشانی چل رہی تھی تو دوسرے گھر میں خوشی کا جشن تھا، جہاں پر شہاب سلطان اور نگین بیگم بڑی خوشی سے ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف تھے۔
اور صبح اپنی جیت کے انتظار میں تھے۔ شہاب سلطان کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی محبت اسے ملنے والی تھی۔ وہ خود غرض تھا، مطلبی بھی تھا، لیکن وہ محبت میں مخلص تھا۔ اگر نگین بیگم اس کے دماغ میں یہ سب نہ ڈالتی تو وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتا۔ وہ محبت میں زبردستی کا قائل نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو رہا تھا، لیکن نگین بیگم نے جیسے اسے راستہ دکھایا وہ فوراً ہی اس راستے پر چل پڑا۔ دوسری طرف اس فلیٹ میں امسل اکیلی تھی۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں جا کر کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اٹلی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے کریم سنجرانی سے ملی تھی، کیسے اس نے اس کی مدد کی تھی، کیا کچھ نہیں اس نے اس کے لیے کیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی۔ ایک پل کو اسے محسوس ہوا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن نگین بیگم کی بتائی ہوئی باتوں نے اس کے قدم جکڑے ہوئے تھے۔ امسل کی ساری رات اسی پریشانی میں گزر رہی تھی کہ وہ صبح بول چکی تھی کہ وہ صبح کیسے عدالت میں کریم سنجرانی کا سامنا کرے گی، اور جو کچھ اسے بول چکی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بدلے میں کریم سنجرانی نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ نگین بیگم سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ کریم اسے چھوڑنے پر تیار ہے، اور وہیں نگین بیگم نے امسل کے دماغ میں مزید بدگمانی پیدا کر دی تھی کہ یہ تمہاری محبت ہے کہ وہ تمہارے ایک ہی مرتبہ کہنے پر تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور وہیں پر امسل پھر سے بدگمان ہو گئی تھی، اور اب وہ کریم سنجرانی کا سامنا کرنے سے گھبرا بھی رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، اور اس طلوع سورج میں ایک وحشت سی تھی ہر طرف، جیسے ہر کوئی اپنے ارد گرد ماحول میں خود کو اکیلا کھڑا پا رہا ہو۔ نگین بیگم امسل اور شہاب سلطان کے ساتھ کورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ امسل نے آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے تھے، اپنی رات کی روئی ہوئی سوجی آنکھوں کو چھپا لیا تھا۔ اس نے اپنے سر پر پہلی مرتبہ دوپٹے کو لیا تھا، اور بلو کلر کی جینز ساتھ میں بلیک کلر کا شارٹ کرتا پہنے وہ نگین بیگم کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھی، اور آگے شہاب سلطان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دوسری طرف سنجرانی ہاؤس میں صبح اٹھتے ہی اداسی کا سما تھا۔ سب سے زیادہ خوش تھا کوئی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ خوش تھا وہ حارب تھا۔ وہ بے چینی سے عدالت جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آج جو کچھ بھی ہو جائے کریم کی خلا ہو کر رہے گی، شہاب سلطان کا نکاح ہو کر رہے گا۔ اس نے اپنے آدمی کو الرٹ کر دیا تھا کہ جیسے ہی کریم گھر سے نکلے تو اس پر حملہ کر دینا، اور اسے کچھ گھنٹوں کے لیے روک کر رکھنا۔ وہ وہی کام کر رہا تھا جو وہ شروع سے ہی کرتا آیا تھا۔ اٹلی میں ایکسیڈنٹ کروایا، اور اٹلی کے برج پر بھی ایکسیڈنٹ کروایا۔ ویسے ہی اس نے اب بھی ایسے ہی پلان بنایا تھا۔ اس کی فطرت میں مارنا اور مرنا شامل تھا۔ اس نے آگے اس کی سوچ ہی نہیں جاتی تھی، اور ابھی وہ کریم کو کچھ گھنٹوں کے لیے اغوا کر کے اپنے پلان کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ جہانگیر سنجرانی، تنزیلہ بیگم اور زلیخا بیگم سبھی تیار کھڑے تھے عدالت میں جانے کے لیے۔ کریم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں انوال کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بڑی آپی اس حد تک جا سکتی ہیں، جنہوں نے اس کو کافی تسلی دی تھی کہ وہ اس وقت اریبہ کی کمی بے حد محسوس کر رہی تھی۔ حورین نے اس کو کافی تسلی دی تھی، وہ اس وقت اریبہ کی کمی بے حد محسوس کر رہی تھی۔ اس نے رات کو کافی مرتبہ اریبہ کو کال کی تھی، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آفاق سے اس کی بات چیت بہت کم ہوتی تھی۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی اس کا آمنا سامنا بھی بہت کم ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی باتیں اور ان کی ملاقاتوں سے اس کے ڈیڈ کا سر جھکے یا اس کی ماں اس سے ناراض ہو۔ وہ اپنی حدود جانتی تھی۔ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھڑے تھے، کریم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آفاق اندر داخل ہوا، آفاق، کریم کدھر ہے؟ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ وہ اٹھا نہیں ابھی تک؟ کیا ہمیں عدالت پہنچنا ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، جہانگیر سنجرانی نے بڑی بیزار لہجے میں کہا، کیونکہ وہ کریم سے کل شام سے ناراض تھے۔ ڈیڈ، وہ پتہ نہیں کدھر ہے، مجھے تو خود بھی نہیں پتا۔ میں اس کے کمرے میں گیا تھا، وہ کمرے میں بھی نہیں ہے، اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اب عدالت میں بھی پہنچنا ہے، کل تو کہہ رہا تھا کہ وہ اسے خلا دے دے گا۔ اگر وہ عدالت میں نہیں پہنچا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خلا تو ہو ہی جائے گی، آفاق نے بڑے ہی پریشان لہجے میں کہا۔ وہیں حارب نے آفاق کی طرف دیکھا، لیکن کریم کی گاڑی تو باہر کھڑی ہے۔ حارب نے جیسے ہی کہا، آفاق ایک دم چونکا۔ اس نے حارب کی طرف دیکھا اور کچھ پل اس کو دیکھتا ہی رہا۔ کریم میری گاڑی لے کر گیا، رات کو میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم کسی کیس بنا رہے تھے تو میری گاڑی کی چابی اس کے کمرے میں ہی رہ گئی تھی، شاید وہ میری گاڑی لے گیا۔ اگر وہ اپنی گاڑی لے کر جاتا تو اس میں تو ٹریکر لگا ہوا تھا، میں معلوم کر لیتا کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن وہ میری گاڑی لے کر گیا ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر گیا۔ ہم سب کو پریشانی میں ڈال کر خود وہ جناب غائب ہیں۔ آفاق نے جیسے کہا، جہانگیر سنجرانی نے بھی غصے سے سر کو جھٹکا۔ چلو آفاق، ہم تو پہنچتے ہیں عدالت میں، باقی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پر عدالت میں پہنچ جائے، جہانگیر سنجرانی کہہ کر آگے بڑھ گئے تھے، اور آفاق بھی پیچھے پیچھے، وہیں حارب 2 قدم پیچھے تھا۔ اس نے جلدی سے نگین بیگم کو میسج ٹائپ کیا، اور نگین بیگم جو گاڑی میں موجود تھیں اس نے میسج پڑھا، جس پر لکھا تھا کہ کریم کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ گھر میں موجود نہیں ہے اور شاید وہ عدالت بھی نہ آئے۔
نگین بیگم کے چہرے پر پہلے تو ناگواری آئی، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے کو اپنی مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی حارب کو میسج کیا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہ عدالت میں نہیں آئے گا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ڈونٹ یو وری، تم جلدی سے عدالت پہنچو۔ نگین بیگم کا میسج پڑھ کر حارب کے بھی چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اب وہ پرسکون ہو کر اپنے بندوں کو اگلی ہدایت دے رہا تھا کہ وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر کریم کوئی چال چل رہا تھا تو وہ بھی حارب تھا۔ اس نے بندوں کو الرٹ کیا کہ اگر کہیں پر بھی کریم نظر آئے تو پکڑ لینا۔ عدالت لگ چکی تھی۔ ایک سائڈ پر امسل، نگین بیگم، شہاب سلطان اور باقی پیچھے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری سائڈ پر جہانگیر سنجرانی، تنزیلہ بیگم، زلیخا بیگم اور حارب بیٹھے ہوئے تھے۔ جج کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا، اور آفاق نے جج کو دیکھ کر افسوس سے سرنفی میں ہلایا تھا۔ جس جج کی آج اس عدالت میں ڈیوٹی تھی وہ نہیں تھا، اس کی جگہ پر کوئی اور تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نگین بیگم نے جج کو تبدیل کر دیا، اور یقیناً اس نے جج کو خرید لیا ہوگا، یعنی کریم کی کہی بات سچ ہو گئی تھی۔ امسل عدالت میں موجود تھی، لیکن اس کی نظریں عدالت کے دروازے پر تھیں۔ وہ اندر آتے ہوئے پوری فیملی کو تو دیکھ چکی تھی، لیکن ساتھ کریم نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کریم کو دیکھنے کی چاہ تھی۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ امسل ایسا نہ کرو۔ وہ دل کے کسی کونے میں یہ سب سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن کریم نے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا۔ کیس شروع ہو چکا تھا۔ مسٹر زبیر نے جو الزامات کریم پر لگائے تھے، جہانگیر سنجرانی کا خون کھول اٹھا تھا۔ تنزیلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، اس کا بیٹا عورت کی عزت کرنے والوں میں سے تھا، اور یہ الزامات؟ زلیخا بیگم کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہیں حارب تو بمشکل اپنی ہنسی دبائے بیٹھا تھا، اور اس کے لیے اس نے ترچھی نگاہ سے نگین بیگم کی طرف دیکھا تھا، اور دل ہی دل میں وہ مسز ثاقب سلطان کی چالاکی پر اش کر اٹھا تھا کہ وہ ایسے الزامات کریم پر لگائیں گی، امسل کو مارنا، پیٹنا، اس پر دباؤ ڈالنا اور زبردستی نکاح کرنا، اور بھی بے شمار الزامات تھے۔ امسل نے گردن موڑ کر نگین بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ نگین بیگم نے امسل کو یہ سب نہیں بتایا تھا کہ وہ کریم پر یہ سب الزامات لگائیں گے، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ آفاق بڑے صبر کے ساتھ یہ سب الزامات سن رہا تھا، اسے بس کیس کو اینڈ کرنا تھا۔ اس نے کوئی بھی آگے سے جواب نہیں دیا۔ آفاق کے اسی رویے پر حارب تھوڑا سا پریشان ہوا تھا کہ آفاق نے آگے سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا، لیکن آفاق وہ بس جج کے فیصلے کا منتظر تھا۔ مسٹر زبیر کے تمام قوائف سننے کے بعد جج نے نگین بیگم کی طرف دیکھا۔ وہاں پر نگین بیگم نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا، اور وہیں جج نے اپنی قلم اٹھائی اور اپنی قلم سے ایک ناانصاف کو انصاف میں بدل کر امسل کو خلا دلوا دی۔ وہیں شہاب سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ نگین بیگم اپنی جیت کی خوشی میں سرشار ہو رہی تھی۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی، جج جا چکا تھا، سب اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ جہانگیر فیملی بھی باہر نکل گئی تھی۔ شہاب سلطان نگین بیگم کے ساتھ باہر تھا، جو مسٹر زبیر کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ امسل بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایک پل میں اس نے کریم کو کھو دیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی جب اسے اپنے پاس کسی کے وجود کو محسوس کیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے آفاق کہتے، میری اور آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی وہ فارم ہاؤس پر۔ دراصل میں کریم کا دوست ہوں۔ ویسے تو آپ کی اور کریم کی علیحدگی ہو گئی ہے، اب آپ میری بھابھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بھابھی کہوں گا۔ آفاق کی بات پر امسل نے گردن موڑ کر آفاق کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے ہلکا سا یاد آ گیا تھا کہ فارم ہاؤس پر کریم کے پیچھے جو کھڑا تھا وہ یہی لڑکا تھا، اور آج وہ اپنا تعارف اس سے کروا رہا تھا۔ امسل کچھ نہیں بولی تھی، وہ دھیرے دھیرے قدم آگے کی طرف بڑھا رہی تھی، اور آفاق بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ویسے بھابھی، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن کبھی بھی میرے پاسپورٹ بننے میں 3 سال نہیں لگے۔ آفاق نے جیسے ہی امسل کو کہا، امسل نے چونک کر فوراً گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور آفاق وہیں پر امسل کو مسکراہٹ اچھالتے ہوئے تیز قدم اٹھاتے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنا کام کر دیا تھا، اور امسل وہیں پر قدم جمائے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آفاق نے یہ بات کیوں کہی تھی، لیکن اسے آفاق کی بات ٹھٹکی ضرور تھی۔ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تھے۔ شہاب اپنے آفس کی طرف نکل گیا تھا۔ نگین بیگم نے اپنے پلان کے مطابق اسے کہا تھا کہ تم آفس میں چلے جانا، اور پیچھے امسل کو میں تمہارے نکاح کے لیے راضی کر لوں گی۔ وہیں حارب وکٹری کا نشان بنائے نگین بیگم کو دکھائے سنجرانی ہاؤس کی طرف چلا گیا تھا۔ نگین بیگم امسل کو لے کر ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی، اور اب امسل نے اپنی آنکھوں سے کالے شیشے اتار دیے تھے۔ نگین بیگم اس کی سوجھی اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن وہ اپنی اس حالت کو چھپا گئی تھی۔ ارے امسل بیٹا، تم ساری رات روئی ہو بیٹا، ایسے نہیں کرتے، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نگین بیگم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو امسل کے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بڑے پیار سے کہا۔ وہیں پر امسل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ امسل کو بھی کوئی کندھا چاہیے تھا، اور وہ نگین بیگم کی صورت میں اسے مل رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ کندھا پرخلوص نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ امسل دیکھو، رونا بند کرو، میں تو تمہیں یہاں پر ایک بات کرنے کے لیے لائی تھی تاکہ تم وہ میری بات بھی سن لو، تھوڑا سا فریش بھی ہو جاؤ، کیونکہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی جو تم سوچ رہی ہو ویسا ہوا نہیں۔
خلا ہو گئی تو کیا ہوا؟ تم نے دیکھا نہیں کریم عدالت میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو تم کیا چاہتی ہو؟ کہ وہ تمہارے سر پر سوار رہی. اب تم اکیلی ہو گئی ہو. تمہاری ماں بھی تم سے ناراض ہو گئی ہے, تمہاری بہن بھی ناراض ہو گئی ہے. میں کب تک زندہ رہوں گی؟ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. نگین بیگم کی بات پر امسل نے نگین بیگم کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ الگ کیے اور وہاں پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اپنے آنسو صاف کیے تھے. وہ انجان تھی کہ نگین بیگم اگلی کون سی بات کہنے والی ہیں. کیا مطلب آنٹی؟ آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ امسل نے بالآخر اپنی زبان کھولی تھی اور نگین بیگم کو کہا تھا, دیکھو امسل, میری بات کا غلط مطلب مت لینا, لیکن میں جو تمہیں کہنے لگی ہوں اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. کچھ عرصے کے لیے, صرف کچھ عرصے کے لیے تمہیں کسی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی تاکہ کریم کو وہ بندہ سنبھال سکے, اور کریم کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ اب تم کسی کے نام پر ہو, کسی کی امانت ہو, تو وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا, کیونکہ میں اسے جانتی ہوں. جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. اس لیے میں یہی چاہوں گی کہ تم جلد از جلد شادی کر لو, چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے, لیکن کر لو. نگین بیگم امسل کو کسی کھلونے کی طرح استعمال کر رہی تھی اور امسل استعمال ہو رہی تھی. اس نے نگین بیگم کی طرف حیرت سے دیکھا. آنٹی, کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ میں اب شادی نہیں کر سکتی اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے ایک ہی شادی کرنا اور اس کا انجام جو ہوا وہی کافی ہے. امسل نے دو ٹوک بات کی تھی اور نگین بیگم جانتی تھی کہ امسل اتنی جلدی ماننے والی نہیں ہے. اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنا موبائل امسل کی طرف کیا. یہ دیکھو امسل, مجھے کریم کا میسج آیا رات کو. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے امسل کا ساتھ دیا تو وہ مجھے برباد کر دے گا. دیکھو, میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ اس کا میسج ہے, اور تم کہہ رہی ہو کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. مجھے تمہاری فکر ہے. میں نے تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے. دیکھو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم شادی کر کے اس شخص کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. مجھے پتا ہے تمہارے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہے, لیکن کچھ ٹائم کے لیے, جب تک تمہیں اس چیز کا تحفظ نہ مل جائے, اس چیز کا احساس نہ ہو جائے کہ اب تم سیف ہو, اب کریم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو میں بھی بے فکر ہو جاؤں گی. نگین بیگم کے موبائل پر کریم کا میسج دیکھ کر امسل کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ جو آفاق کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے اپنے فیصلے پر رنجیدہ تھی, وہ اب اس میسج کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا. چیٹ کے اوپر نمبر شو نہیں ہو رہا تھا, صرف کریم کا نام لکھا ہوا تھا, اور امسل سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ کریم کا نمبر ہے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آپس میں فیملی تعلقات ہیں, اس لیے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نگین بیگم کا کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے. تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اب تمہیں یقین آ گیا نا میری بات کا؟ دیکھو, میں تمہارا نقصان کبھی نہیں سوچوں گی, ہمیشہ تمہارا بھلا ہی چاہوں گی, چاہا ہے اور چاہوں گی, لیکن تم میری بات مان لو. اس لیے تو دیکھو کہ میں نے بہت مشکل سے اپنے بیٹے شہاب کو منایا. وہ اس بات پر راضی نہیں تھا لیکن میں نے اسے منایا ہے. میں نے کہا ہے کہ دیکھو, مجھے کسی پر اتنا یقین نہیں ہے, صرف تم پر یقین ہے, اور تم ہی کریم کو سنبھال سکتے ہو. اگر تم شہاب سے واقعی وقتی نکاح کر لیتی ہو تو اس کے بعد کریم شہاب کے سامنے بھی نہیں آ پائے گا, کیونکہ شہاب کو پتہ ہے کہ اس نے تمہارا تحفظ کیسے کرنا ہے. نگین بیگم کی بات سن کر امسل کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی. وہ اپنے آپ کو اس پرندے کی طرح محسوس کر رہی تھی جو آزاد تو ہو گیا تھا, لیکن اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے. نگین بیگم نے کریم سے اس کی خلا تو کروا دی تھی, وہ اپنے خوابوں تک پہنچ سکتی تھی, لیکن خلا کے بعد بھی وہ اسے خوف کے ساتھ زندگی گزارے گی کہ کریم اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اب وہ پھر کسی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بن جائے. اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا. مجھے کچھ دیر سوچنے کا وقت ہے, میں آپ کو بتا دوں گی, امسل نے جواب دیا تھا, اور وہیں نگین بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا. تھوڑی دیر بعد وہاں پر اسٹریس ٹرم میں بیٹھنے کے بعد نگین بیگم امسل کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی, لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس سیٹ پر نگین بیگم بیٹھی تھی ان کے ساتھ والی سیٹ پر آفاق بیٹھا تھا. تبھی نگین بیگم کی ساری باتیں سن رہا تھا. اسے دل سے ہی دکھ ہوا تھا کہ نگین بیگم اس حد تک گر سکتی ہیں. وہ اپنے کریم سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ اس کو برباد کرنے کے لیے وہ کسی معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیل رہی تھی. کھیل لیں گے. اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا تھا. اسے اب اپنا اگلا کام بھی کرنا تھا. شام ہو چکی تھی اور بالآخر امسل نے ہتھیار ڈال دیا تھا, اور وہ اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ وہ شہاب سے کچھ مہینوں کے لیے نکاح کرے گی, اور جب وہ کریم کی طرف سے بالکل اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گی تو شہاب اسے اس بندھن سے نکال دے گا. نگین بیگم نے اسے پوری تسلی دی تھی, اور یہ ساری بات نگین بیگم نے شہاب سلطان کو نہیں بتائی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ شہاب کو یہ بات بتائے گی تو وہ کبھی بھی اس چیز پر راضی نہیں ہوگا. شام کے 5 بج رہے تھے جب فلیٹ میں اپنے کمرے میں کھڑی شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. آج اس کا پھر سے نکاح تھا. شہاب سلطان کے ساتھ ایک نکاح اس کا تب ہوا تھا جب اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا, اور ایک نکاح یہ تھا اپنی محبت سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے اس نے شہاب سلطان کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی تھی. وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی.
اس نے خود پر ایک نظر ڈالی، ہلکے گلابی رنگ کے کامدار سوٹ میں خود کو سجائے، سر پر لال دوپٹہ لیے وہ اپنی زندگی کے نئے سفر میں پہلا قدم رکھنے والی تھی۔ گھبراہٹ اس پر طاری تھی، دل میں وسوسے آ رہے تھے، دل تھا کہ بے حد ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر کھڑے اس وجود کو اندر آنے کی بےتابی تھی، اس لیے وہ بار بار دستک دے رہا تھا۔ امسل نے آواز دے کر اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ جیسے کھلا، سامنے آفاق اندر داخل ہوا تھا۔ آفاق کو دیکھ کر امسل ایک دم سے چونک گئی تھی۔ اسے اس ٹائم پر آفاق کی یہاں اس کمرے میں آنے کی امید نہیں تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا۔ میں نے آپ کے لیے کچھ لیا تھا تو سوچا میں آپ کو دے دوں، بعد میں وقت ملے یا نہ ملے، پھر ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ کیا آپ میرا ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کریں گی؟ آفاق نے آگے بڑھ کر امسل کے ہاتھ میں گفٹ باکس دیا جو بلیک کلر کا تھا اور اس کے اوپر سرخ ربن لگا ہوا تھا۔ امسل نے ہلکی سے مسکراہٹ دی اور تحفہ قبول کیا، لیکن آفاق ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ کیا آپ اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گی؟ آفاق کے کہنے پر امسل جو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس نے آفاق کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ میں بعد میں دیکھ لوں گی آفاق، امسل نے مختصر سا جواب دے کر مڑنے لگی تھی جب آفاق 2 قدم آگے بڑھا۔ پلیز بھابھی، اسے کھول کر تو دیکھیں، مجھے نہیں پتا آپ کو یہ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، کچھ اور تو میں نہیں دے سکا، آفاق نے اپنے لہجے میں مٹھاس لاتے ہوئے کہا۔ امسل نے گہرا سانس لیا اور اس نے جیسے ہی باکس کھولا، اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی گولڈن کلر کی پرفیوم کی شیشی تھی۔ امسل نے گفٹ کو دیکھ کر آفاق کی طرف دیکھا۔ اچھا ہے یہ گفٹ اینڈ تھینک یو، آپ نے مجھے یاد رکھا، امسل کہہ کر اس کو بند کرنے لگی تھی جب آفاق پھر سے بول پڑا۔ آپ نے تو اس کو صرف دیکھ کر کہہ دیا آپ کو یہ اچھا لگا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی چوائس ہے تو بہت اعلیٰ۔ تو کیا پتا آپ کو یہ خوشبو پسند نہ آئے، تو پھر اس ناچیز کے گفٹ کو ایک مرتبہ استعمال کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آ گیا تو میرے لیے خوشی کی اور کون سی بات ہوگی۔ امسل آفاق کی موجودگی میں مسلسل ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا آفاق تب تک یہاں سے نہیں جائے گا جب تک وہ اس پرفیوم کو استعمال کر کے اسے بتا نہیں دے گی کہ اسے پسند آیا کہ نہیں۔ امسل نے ایک مسکراہٹ دی اور ڈبے میں سے پرفیوم کی شیشی نکالی اور ڈبے کو ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس نے اپنی کلائی پر پرفیوم چھڑکا، اس کو اپنی ناک کے پاس لے کر گئی۔ خوشبو سونگھنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے آفاق کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی ہے، بہت ہلکی، بہت میٹھی سی۔ امسل کے کہنے پر آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، آپ بھی بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں اور بہت میٹھی سی ہیں، بالکل اس خوشبو کی طرح۔ آفاق کی بات میں عجیب سا تھا۔ امسل نے اس کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ خوشبو اپنا اثر کر گئی تھی اور امسل وہی ہاتھ میں شیشی پکڑے زمین پر گر گئی تھی اور شیشی بھی ساتھ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری بھابھی اس سب کے لیے، لیکن میں مجبور تھا، مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ آفاق بات کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے زمین پر پڑی امسل کی بے جان وجود کو اپنے باہوں میں اٹھایا۔ اسے جلد از جلد امسل کو لے کر وہاں سے نکلنا تھا۔ آفاق کس طرح اس فلیٹ میں آیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ہر طرف شہاب سلطان نے سیکیورٹی ہائی کی ہوئی تھی اور وہ سیکیورٹی والا ہی بن کر فلیٹ کے اندر آیا تھا، اور اندر آ کر اس نے سیکیورٹی کا یونیفارم اتارا تھا اور نیچے اس نے اپنے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ جلدی سے یہ سارا کام کرنا چاہتا تھا جو کریم نے اس کو ذمہ داری دی تھی۔ مصطبیٰ نے کریم کو بتایا تھا کہ امسل اس فلیٹ کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی، کیونکہ جب وہ اندر داخل ہوا تھا تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کریم نے آفاق کو بتایا تھا کہ اس فلیٹ کا ایک پچھلا دروازہ بھی ہے جو دوسری سڑک کی طرف جاتا ہے، اس لیے وہ وہاں سے نکل سکتا ہے۔ آفاق نے رات کو ہی وہاں پر جا کر جائزہ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنی گاڑی اس فلیٹ کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑی کر دی تھی۔ نگین بیگم اور شہاب سلطان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جو چور رستہ انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا اس راستے سے آفاق امسل کو لے جائے گا۔ آفاق جلدی سے امسل کو اٹھائے اس کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور فلیٹ کے پیچھے دروازے سے وہ باہر آ گیا تھا اور وقت ضائع کیے بغیر وہ وہاں سے امسل کو لے کر نکل چکا تھا۔ دوسری طرف شہاب سلطان مینشن میں شہاب سلطان کی تیاری عروج پر تھی۔ وہ 3 پیس ڈارک براؤن کلر کا سوٹ پہنے شیشے کے سامنے خود کو تیار کیے کھڑا تھا، اور نگین بیگم ڈارک مرون کلر کی ساڑی پہنے جس کے اوپر ہلکا سا شیشے کا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں مکید کیے، گلے میں ڈائمنڈ نیکلس پہنے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ لگ رہی تھی۔ چلو شہاب اب کتنی دیر کرو گے؟ امسل کو میں نے ریڈی کر دیا وہاں پر، ویسے بھی تو سیکیورٹی ہے ہی، تو جلدی سے چلو، اب جا کر نکاح بھی کروانا ہے، مولوی صاحب بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ نگین بیگم نے کمرے میں آتے شہاب سلطان کو کہا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ نگین بیگم نے اپنی آنکھوں میں ڈالے ہوئے کاجل کی سیاہی لے کر شہاب سلطان کے کان کے پیچھے لگائی، لیکن وہ انجان تھی کہ جو سیاہی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتی تھی۔ شہاب سلطان مسکراتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ اپنی ماں کے ماتھے پر رکھے تھے۔ چلے ممی جی چلتے ہیں۔ شہاب سلطان آنکھوں میں خواب سجائے، دل میں جذبات لیے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا جب اس نے سامنے پولیس کی نفری کو دیکھا۔
सीढ़ियाँ उतरते ही उसके कदम वहीं पर रुक गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। नगीन बेगम के चेहरे पर भी हैरत थी कि इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी उनके घर में दाखिल कैसे हुई। वो दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आए और शहाब सुल्तान ने नगीन बेगम का हाथ छोड़कर उनके कंधे पर हल्की से थपकी दी और आगे बढ़ा। जी SHO साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शहाब सुल्तान ने बड़े ही इत्मीनान से SHO साहब की तरफ देखा। वहीं पे SHO साहब ने अपनी पॉकेट से शहाब सुल्तान और नगीन बेगम के वारंट गिरफ्तारी आगे किए। ये क्या है शहाब सुल्तान, ये क्या है? शहाब सुल्तान ने फ़ौरन पेपर पकड़ा और उसे खोला। नगीन बेगम भी फ़ौरन आगे बढ़ी थी। शहाब साहब और नगीन मैडम, ये आप दोनों की गिरफ्तारी के वारंट हैं। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है करीम संजरानी की बीवी अमसल करीम संजरानी को 3 साल तक अपने पास कैद में रखने के लिए, और उसकी माँ और उसकी बहन को भी। इस जुर्म में आपको पुलिस गिरफ्तार करती है। SHO के कहने की देर थी। वहीं नगीन बेगम के कदम लड़खड़ाए थे। शहाब सुल्तान की आंखें सुर्ख हुई थी। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। जो करीम संजरानी ने उनके साथ खेल किया था, जिस जीत का जश्न वो मनाने के लिए जा रही थी, अब उन दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं मातम सा छा गया था। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।